بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طلباء، آج ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے آخری دو اشعار 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ، الفاظ معنی تحریر کر لیجئے۔ کٹی ہوئی شاخ، بریدہ کا مراد ہوتا ہے کٹی ہوئی شاخ، ٹہنی۔ سبق اندوز، نصیحت حاصل کرو۔ نا آشنا، نا واقف۔ قاعدہ، دستور، طریقہ۔ روزگار، زمانہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر۔ جس طرح باقی اشعار میں علامہ محمد اقبال نے ہمیں ڈالی اور شجر کا استعارہ دیا ہے، مثال پیش کی ہے تاکہ ہم اس مثال سے سبق حاصل کریں۔ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں عزیز طلباء تاکہ ہم ان کی مدد سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی شان اور عزت اس میں ہے کہ ان کی اجتماعی شکل باقی رہے۔ اجتماعی شکل باقی رہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ متفق اور متحد رہیں۔ اگر اتحاد و اتفاق برقرار نہ رہا تو تنہائی اور ذلت میں ان کا مقدر ٹھہرے گی، اور پھر اس رسوائی کی وجہ بھی وہ خود فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کون زمانے میں معزز تھے؟ یعنی ہمارے آباء و اجداد، وہ لوگ جو تاریخ میں سنہرے کارنامے کر کے جا چکے ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں آج تک اور قیامت تک رقم رہے گا ان کارناموں کی وجہ سے۔ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں، ہم نے ذلت کا دامن تھام لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل شاعر مشرق مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ یہ آفاقی اصول کائنات کی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہم کر سکتے ہیں طلباء کہ جیسے ہمارا جسم ہے وہ آپس میں مربوط ہے۔ اگر ایک انگلی کٹ کر الگ ہو جائے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کٹی ہوئی انگلی تمام احساسات سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال ناصحانہ انداز اختیار کر رہے ہیں، نصیحت آمیز انداز اختیار کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں، دین اسلام کو ہمیں شجر اسلام اور مختلف ممالک کو اس کی شاخیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلم ملک اپنے اس شجر سے جدا ہوگا تو اس کی حیثیت بھی اس شاخ جیسی ہوگی جو اکیلی اور تنہا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مثالیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور تجربہ ان مثالوں کی بدولت مستحکم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کٹی ہوئی شاخ سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے افکار و اعمال کے ساتھ پیوستہ رہنا چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی نیک اقدار، اچھی اقدار جو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ تب جا کر ہم اپنے اسلاف کے جانشین کہلانے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے، اور تب جا کے ہم اپنے عظیم ماضی پر اور عظیم تاریخ پر فخر کرنے کے بھی اہل ہوں گے۔ خالی زبانی کلامی باتوں سے فخر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ خوب شعر ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی یہ آپ کا عمل ہی، آپ کا اچھا یا برا عمل ہی آپ کو جنت اور جہنم کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اگلا شعر ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آخری شعر ہے: ملت، قوم، رابطہ، تعلق، استوار رکھ، قائم رکھ، مضبوط رکھ، پیوستہ، جڑا رہ شجر سے، شجر اسلام سے، امید بہار رکھ۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ ملت کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے پھر بہار کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ملت کے ساتھ، ایک شجر کے ساتھ جڑے رہیں گے تبھی آپ کو آنے والی بہار کا لطف ملے گا، آنے والی بہار کے ثمرات آپ سمیٹ سکیں گے۔ ایک کٹی ہوئی شاخ کبھی بھی شجر پر آئی ہوئی بہار کے ثمرات پھل نہیں سمیٹ سکتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اس شعر میں یہی کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے جوانوں، ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، آپس میں انتشار سے بچو اور اتفاق کو خوب بڑھاؤ۔ تمہارے آپس کے تعلقات مستحکم ہونے چاہیے۔ اے مسلمانوں، شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو۔ نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا یہ تناور درخت پھلوں سے لد جائے گا۔
ان پھلوں کے اندر موجود بیجوں سے نئے پودے اگیں گے اور یہ باغ کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ پھر چمن عالم میں صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا، امن کا خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا، ایسی باکمال بہار کا آغاز ہوگا جس کے بعد خزاں خواب بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہمارا ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ ہماری ہر خواہش ادھوری نہیں رہ سکتی، ہماری ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے علامہ اقبال؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، دین اسلام کے ساتھ جڑے رہو، زوال کے دنوں میں، خزاں کے دنوں میں اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہو اور بہار کی امید رکھو اور اس کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، تاکہ جب بہار آئے تو اس کا لطف اٹھانے کے لیے، اس کے ثمرات اٹھانے کے لیے ہم تیار ہوں۔ آخر میں رتنا کہنا چاہوں گی کہ اقبال بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہے، نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے ہی پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھی ان آخری دو اشعار کی تشریح۔ اب آپ نے ان دونوں اشعار کے الفاظ مانی اور اس کی تشریح کو ذہن نشین کرنا ہے۔ کل ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔